السلام علیکم ناظرین، شعور چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ رزق حلال کہاں سے ملے گا؟ اللہ تعالیٰ نے رزق کے 16 دروازے مقرر کیے ہیں اور اس کی چابیاں بھی بنائی ہیں۔ جس نے یہ چابیاں حاصل کر لی وہ کبھی تنگ دست نہیں رہے گا۔ تو جانتے ہیں ناظرین، پہلا دروازہ کون سا ہے؟ پہلا دروازہ ہے نماز۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کے رزق سے برکت اٹھا دی جاتی ہے، وہ پیسہ ہونے کے باوجود پریشان رہتے ہیں۔ ناظرین، اکثر آپ نے اپنے ارد گرد ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جو یہ تو کہتے ہوں گے کہ اللہ نے پیسہ تو بہت دیا ہے لیکن نہ جانے کیوں ہمیں سکون نہیں ہے، ہماری زندگی میں بے چینی بہت ہے۔ تو اگر وہ لوگ جو پیسہ ہونے کے باوجود بے چین رہتے ہیں، اگر وہ نماز وقت پر ادا کرنا شروع کر دیں تو ان کی بے چینی بھی دور ہو جائے گی اور ان کے رزق میں برکت بھی آ جائے گی۔ دوسرا دروازہ استغفار ہے۔ جو انسان زیادہ سے زیادہ استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اس کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے اور اللہ ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے کبھی اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ اور ہمارے ارد گرد ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بہت جلدی ترقی کر گئے ہیں، کیونکہ ایسے لوگ ہمارے ارد گرد ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت یاد کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور استغفار کرتے رہتے ہیں، اور استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دیتا ہے اور توبہ قبول فرماتا ہے۔ تیسرا دروازہ صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اللہ کی راہ میں جو خرچ کرو گے اللہ اس کا بدلہ دے کر رہے گا۔ انسان جتنا دوسروں پر خرچ کرے گا اللہ اسے 10 گنا بڑھا کر دے گا۔ چوتھا دروازہ تقوی اختیار کرنا۔ جو لوگ گناہوں سے دور رہتے ہیں اللہ ان کے لیے آسمان سے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے کہ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں، اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے اور ان کے رزق میں برکت بھی فرماتا ہے، اور وہ جو بھی کماتے ہیں ان کو اس میں سے سکون میسر ہوتا ہے۔ پانچواں دروازہ کثرت سے نفلی عبادت کرنا۔ جو لوگ زیادہ سے زیادہ نفلی عبادات کرتے ہیں اللہ ان پر تنگ دستی کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے اگر تو عبادت میں کثرت نہیں کرے گا تو میں تجھے دنیا کے کاموں میں الجھا دوں گا۔ لوگ سنتوں اور فرض پر ہی توجہ دیتے ہیں، نفل چھوڑ دیتے ہیں، جس سے رزق میں تنگی ہوتی ہے۔ کہ جو انسان اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی کام میں مصروف ہو جاتے ہیں اور ہم اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ ہمیں وقت کا اندازہ ہی نہیں ہوتا اور نماز کا وقت گزر جاتا ہے اور ہم ابھی نماز پڑھتے ہیں، ابھی کبھی کے چکر میں ہم وقت کھو بیٹھتے ہیں اور وہ نماز ہماری نکل جاتی ہے۔ تو یہ اگر ہم نمازوں کی پابندی کریں، نہ صرف فرض ادا کریں بلکہ فرض، سنت اور نفلی عبادت بھی کریں تو اللہ تعالیٰ ہمیں سکون میسر کرتا ہے، رزق میں اضافہ فرماتا ہے اور رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ چھٹا دروازہ حج اور عمرہ کی کثرت کرنا۔ جو لوگ صاحب استطاعت ہیں ان پر حج، عمرہ فرض ہے۔ حدیث میں آتا ہے حج اور عمرہ گناہوں اور تنگ دستی کو اس طرح دور کر دیتا ہے جس طرح آگ کی بھڑکتی سونے چاندی کی میل دور کر دیتی ہے۔ یعنی کہ جب بھڑکتی آگ میں سونا چاندی جب ڈالا جاتا ہے تو اس کی ساری میل نکل کے سائڈ پہ آ جاتی ہے اور وہ صاف ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی جو انسان کثرت سے حج اور عمرہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی میل دور کر دیتا ہے۔ ساتواں دروازہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک سے پیش آنا، ایسے رشتہ داروں سے بھی ملتے رہنا جو آپ سے قطع تعلق ہو۔ اکثر لوگ جب دولت دیکھتے ہیں تو انسان کو انسان ہی نہیں سمجھتے، وہ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں سے ملنا چھوڑ دیتے ہیں، اور اگر ملیں گے بھی تو بالکل تکبر میں آ کے ملیں گے، جو کہ بہت ہی غلط بات ہے اور اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب آپ کو رزق دیتا ہے تو اپنے رشتہ داروں سے ملیں جلیں، اور سب سے پہلا حق رشتہ داروں کا ہوتا ہے۔ اگر آپ صاحب استطاعت ہیں تو ان پر خرچ کریں، اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے اور آپ کی رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ آٹھواں دروازہ کمزوروں کے ساتھ صلح رحمی کرنا۔ غریبوں میں غم بانٹنا، مشکل میں کام آنا اللہ تعالیٰ کو بہت
بہت زیادہ پسند ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم اپنے ارد گرد کسی کو دیکھیں، کوئی انسان بہت پریشان ہے، اور زیادہ تر افراد کی پریشانی کی وجہ مالی تنگ دستی ہوتی ہے۔ ہمارے لیے وہ شاید اتنا معنی نہیں رکھتی وہ پیسے، لیکن کسی کے لیے وہ بہت زیادہ معنی رکھتے ہیں، کسی کی وہ پوری ہر قسم کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ جتنا ہو سکے لوگوں کی امداد کریں۔ جو لوگ بھی صاحب استطاعت ہیں وہ دوسروں کے ساتھ، کمزوروں کے ساتھ یا غربا کے ساتھ صلح رحمی کریں اور ان کے مشکل وقت میں کام آئے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بہت زیادہ پسند فرماتا ہے۔ 9واں دروازہ اللہ پر توکل ہے۔ جو شخص یہ یقین رکھے کہ اللہ دے گا تو اسے اللہ ضرور دے گا، اور جو شک کرے گا وہ پریشان ہی رہے گا۔ اکثر انسان اللہ تعالیٰ پر اتنا پختہ یقین کر لیتا ہے کہ اس کو بھروسہ ہوتا ہے کہ زندگی میں چاہے کچھ بھی ہو جائے اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائے گا، اور حقیقتاً اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی مدد فرماتا ہے۔ اور جو لوگ ہر وقت روتے رہتے ہیں کہ ہمارے یہاں کبھی کچھ نہیں ہو سکتا، کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان کا ایمان کمزور ہوتا ہے، اور وہ واقعی ان کا ساری عمر کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ پر توکل نہیں رکھتے۔ 10واں دروازہ شکر ادا کرنا۔ انسان جتنا شکر ادا کرے گا اللہ رزق کے دروازے کھولتا چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور دوں گا، اور اللہ تعالیٰ شکر کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ ہم اکثر عبادت بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، حج عمرہ بھی ادا کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم گلے کرتے رہتے ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں۔ تو ہمیں چاہیے جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ 11واں دروازہ ہے گھر میں مسکرا کر داخل ہونا۔ مسکرا کر داخل ہونا سنت بھی ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ رزق بڑھا دوں گا جو شخص گھر میں داخل ہو اور مسکرا کر سلام کرے۔ سبحان اللہ۔ اور کسی بزرگ نے کہا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ زندگی میں آسانیاں پیدا ہوں تو آپ جتنا ہو سکے لوگوں سے مسکرا کر بات کریں، آپ کی بہت سی مشکلات، بہت سے مسئلے اس سے حل ہو جائیں گے۔ 12واں دروازہ ماں باپ کی فرما برداری کرنا۔ ایسے شخص پر کبھی رزق تنگ نہیں ہوتا جو ماں باپ کا خدمت گزار اور فرما بردار ہوتا ہے، جو اپنے ماں باپ کا احساس کرتا ہے۔ 13واں دروازہ ہر وقت باوضو رہنا۔ جو شخص ہر وقت نیک نیتی کے ساتھ باوضو رہے تو اس کے رزق میں کمی نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت فرماتا ہے اور زندگی کی تمام مشکلات کو حل فرماتا ہے۔ 14واں دروازہ چاشت کی نماز پڑھنا، جس سے رزق میں برکت پڑتی ہے۔ حدیث میں ہے چاشت کی نماز رزق کو کھینچتی ہے اور تنگ دستی کو دور بھگاتی ہے۔ 15واں دروازہ روزانہ سورہ واقعہ پڑھنا، اس سے رزق بہت بڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتا ہے۔ 16واں دروازہ اللہ سے دعا مانگنا۔ جو شخص جتنا صادق دل سے اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کو بہت دیتا ہے۔ اللہ ہمیں اس سب پہ اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستو، آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی ضرور کمنٹ کریں، اور چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور لوگوں سے شیئر کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔